رمضان کا پاک مہینہ ختم ہونے کو تھا اور اکبر درزی کا کام کرتا تھا۔ کام نہ ہونے کی وجہ سے اکبر کی مالی حالت بہت خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا کہ وہ عید پہ اپنی بچوں کو نئے کپڑے کہاں سے لا کے دے گا۔ شام کو جب فارغ ہو کر اکبر اپنے گھر کو لوٹا تو اکبر کی بیوی نجمہ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا جی؟ آپ نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ان کو عید پہ نئے کپڑے لا کے دیں گے۔ جواب میں اکبر نے کہا، ہاں پریشان مت ہو، انشاءاللہ جلد کچھ انتظام ہو جائے گا۔ عید میں صرف 4 دن باقی تھے۔ اکبر کو جلد از جلد کچھ نہ کچھ انتظام کرنا تھا پیسوں کا، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلوا سکے۔ نجمہ اور اس کا چھوٹا بھائی علی گھر پہ باتیں کر رہے تھے۔ آپی، لگتا ہے اس بار بھی ہمیں پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی عید منانی پڑے گی اور وہی امی کی ابلی ہوئی سویاں کھانی پڑیں گی۔ یہ سن کر سلمیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی علی کو سمجھایا۔ نہیں چھوٹے، تم فکر نہ کرو، عید تو انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو پورے روزے رکھتے ہیں، اور ہم نے تو پورے روزے رکھے ہیں۔ کچھ لوگ تو جان بوجھ کر روزے چھوڑ کر عید کو عید سمجھتے ہیں، لیکن عید تو اصل میں انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو لوگ پورے روزے رکھتے ہیں۔ سلمیٰ کی یہ بات سن کر علی بہت خوش ہو گیا، کیونکہ اس نے بھی پورے روزے رکھے تھے۔ اتنے میں ان کی امی جان بھی وہاں آ پہنچیں۔ پھر اکبر جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کام کرنے کی اجازت مانگی۔ اکبر نے منع کیا، مگر اس کی بیوی نے ضد کی کہ وہ بھی اس کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلوا کر عید منا سکیں۔ اس کی بیوی ایک بڑے گھر میں کام کی تلاش میں پہنچی۔ کام کیا ہے اس سے پہلے تم نے کہیں؟ نہیں کیا تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی بیوی نجمہ جس کے گھر میں کام کرنے گئی تھی، اس کا نام تھا عائشہ، اور وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اس کی گارمنٹس کی دکان چلاتی تھی۔ وہ اس کے گھر میں کام کرتی رہی، مگر عائشہ کا رویہ نجمہ کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ ہر ایک سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی۔ عائشہ کی جو بیٹی تھی، اس نے نجمہ سے سوال کیا کہ آنٹی آپ بہت پریشان رہتی ہیں، آپ مجھے اپنی پرابلم بتائیں، مگر نجمہ نے اس کو اپنی پریشانی بتانے سے انکار کر دیا۔ اکبر کی بیوی نے جب عائشہ سے اپنے مالی حالات کے بارے میں بات کرنی چاہی تو عائشہ کے پاس ٹائم نہیں تھا اور وہ اس کی بات سن نہ سکی۔ اس کے موبائل میں فون آیا اور وہ فون پہ بات کرتی ہوئی چلی گئی۔ جب ہی اس کی بچی وہاں آ پہنچی اور اس نے اس سے ضد کی کہ وہ اپنی پریشانی اس کو بتائے، اس کے ضد کرنے پر نجمہ نے اپنی گھر کی ساری کہانی اس بچی کو بتا دی۔ اس بچی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اور وہ اپنے پرانے سوٹ سارے نکال کر جو ابھی حال ہی میں اس نے نئے بنائے تھے نجمہ کو لا کر دیے اور کہا، آنٹی یہ کچھ سوٹ ہیں میرے، لیکن اتنے زیادہ پرانے بھی نہیں ہیں، حال ہی میں نے نئے بنائے ہیں، کیا آپ یہ اپنے بچوں کے لیے لے جا سکتی ہیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں اس کو پہن کر عید پہ؟ بچی کا یہ رویہ دیکھ کر عائشہ کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور اس نے سوچا کہ یہ سب تو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور اس نے نجمہ سے کہا کہ مجھے معاف کرنا بہن، یہ کپڑے تم لے جاؤ ساتھ میں، اور نئے کپڑے بھی ہم خریدیں گے اور ہم مل کر ساتھ میں عید منائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اکبر کو بھی اپنی گارمنٹس کمپنی کے لیے کام پہ رکھ لیا اور ان کے بچوں کے نئے کپڑے بھی بنوائے۔ اور پھر عائشہ کے گھر والوں نے اکبر کے گھر والوں کے ساتھ مل جل کر عید منائی۔ یاد رکھیں بچوں، اگر آپ کے پڑوسی بھی غریب ہیں تو آپ بھی ان کا خیال کریں اور مل جل کر عید منائیں۔